الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اس سے پہلے الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک. تو الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین اس کا ترجمہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تو آسان ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا ترجمہ کر چکے. یہاں پر مالک یوم الدین کا ترجمہ میں لکھتا ہوں. مالک بدلے کے دن کا مالک. تاکہ کہ یہ جو ہے نا ڈبل آ جائے. بدلے کے دن کے مالک، بدلے کے دن کے مالک ہے نا. اردو میں تو یہاں سے لکھیں گے مالکی مالک دن بدلا. ٹھیک ہے، بدلا کے دن کے مالک. اس انداز میں مالک دن کے بدلے کے. ایسے اس طرف نہیں پڑھنا، تو سمجھنے کی صرف کوشش کریں. بدلے کے دن کے انگلش میں لکھی کتابیں بدلے کے دن کا مالک. یہاں لکھا ہے بدلے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. بدلے کے دن کا مالک. الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ کرنا. کہاں تک ہو گیا تھا؟ آپ ترجمہ کر چکے تھے، اس سے پہلے ترجمہ آپ کیے تھے، آج کریں گے نا. الرحمن الرحیم انگلش میں اور اردو میں بہت زیادہ رحم کرنے والا. مطلب یہ جو الگ الگ الفاظ ہم بولتے ہیں نا کہ نہایت ہی رحم کرنے والا، بڑا مہربان، وہ تو الفاظ کو الگ کرنے کے لیے، ورنہ اصل معنی کیا اس سے پہلے سمجھایا گیا تھا. بہت زیادہ رحم کرنے والا، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا.
جو سننے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے ہم ترجمہ کیا کر دیتے ہیں کہ نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، دونوں بات ایک ہی ہے نا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن الرحیم، الرحمن کے تعلق سے اور الرحیم کے تعلق سے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گفتگو آ چکی ہے۔ الرحمن اور الرحیم سے اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کیا ہے؟ صفت رحمت، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو الرحمن کی تفصیل ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور رحیم کی جو تفصیل وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو صفت ہے وہ بتلانے کے لیے رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر وہ رحم کرتا ہے، تو یہ معنی رحیم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے معنی کے اندر یہ فرق کرنا پڑ رہا ہے نا، ورنہ اگر کہیں پر رحمان صرف ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو ذاتی ہے اور جو بندوں پر کرتا ہے وہی معنی مراد ہے۔ ایسے کہیں پر اگر رحیم کا لفظ آیا ہوا ہے تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو کہ بندوں پر بھی نافذ ہوتی ہے، بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس وجہ سے وہاں پر دونوں معنی ہوگا۔ چونکہ یہاں پر دونوں الفاظ کو ایک ساتھ لایا گیا تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہے، بغیر فائدے کے نہیں لایا گیا، اور فائدہ کیا ہے وہی جو اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں، یہ وہ گمراہ فرقے جو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت ہے اور اس کا معنی کچھ اور بتاتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ بات تو بالکل یقینی ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، جہاں پر ہاتھ کہا گیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت مراد ہے وہاں پر۔ اب دیکھیں جب کہیں پہ ہاتھ کا لفظ آیا ہوا ہے تو معنی ہاتھ ہی ہوگا نا۔ اگر ہاتھ سے مراد بادشاہت لیں گے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر ہاتھ کا معنی بادشاہت کیوں بیان کیا؟ کیونکہ قرآن کے اندر لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسا ہمارا ہاتھ ہے وہی تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ تو ہم جو گمراہ فرقے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے، ورنہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے کیسا ہے نہیں معلوم، ہم اپنے ہاتھ کی طرح اس کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے اس بات کو ہم مانیں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہے ہمارے ہاتھ کی طرح ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے جیسا تو اللہ رب العالمین ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رحمان اور رحیم ہے وہ لوگ اب ایک سوال کھڑا کرتے ہیں کہ یہ رحمان اور رحیم یہ اللہ رب العالمین کی صفات نہیں ہے، مطلب یہ اس کا معنی رحم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کسی پر انعام کرنا۔ انعام مطلب نعمتیں کسی کو دینا، کسی کو نعمتیں دینا۔ اور یہ معنی وہ کیوں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر رحم کرنے والی بات کہی جائے تو اس سے مطلب ہے کہ وہ نرم پڑ جاتا ہے، اس کے اندر جھکنے کی صفت ہے۔ کوئی لاچار ہے، پریشان ہے، اب اللہ تعالیٰ کا دل جو ہے نا وہاں پر کیا ہو جاتا ہے،
جھک جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دل کہیں کہیں پہ مجبور ہو جاتا ہے رحم کرنے کے لیے، ہے نا. یعنی مجبور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کسی پر رحم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور بنا لیتا ہے. اس انداز کی بات ابھر کر آتی ہے ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ رحمان کی صفت سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھکاؤ والی بات آتی ہے. تو کیا یہ بات ان کی صحیح ہے؟ ان کی بات صحیح نہیں ہے. اور صحیح نہیں ہے اس کے دو وجہ. پہلی وجہ یہ کہ جیسے اللہ رب العالمین کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ اللہ رب العالمین طاقتور ہے، جبکہ رحمان اور رحیم کا معنی اگر رحمت لیا جائے تو اس سے جھکنے والی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جھکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے طاقتور ہے. وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز جھکا نہیں سکتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے بڑے بڑے بادشاہ، نیتا اور لیڈر کہ عوام کے بالکل وہ خاص ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہوتے اپنے انسان ہونے کے حیثیت سے، لیکن طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ کے اندر اپنے رعایا پر رحم کرنے والی بات بھی رہتی کہ نہیں رہتی ہے؟ رہتی. لیکن پھر بھی ہم اس بادشاہ کو طاقتور سمجھتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ بادشاہ بالکل جھک گیا، عوام کے سامنے جھک گیا، یہ بات تو ہم نہیں کہتے. تو جب دنیاوی بادشاہ کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور ہم مانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ماننے میں کیا حرج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اعتبار سے طاقتور ہے، لیکن وہ اپنے فضل سے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے. تو اگر اللہ رب العالمین کے لیے رحمت کی صفت کو ثابت کیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی طاقت میں کچھ کمی ہے، جھکنے والی کوئی صفت پائی جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات رحمت ہے تو یہ باقاعدہ اسی معنی میں ہے، نعمت دینے کے معنی میں نہیں. دوسرا جواب کیا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ رحمت کے اندر جھکنے والی بات پائی جا رہی ہے، مان بھی لیا جائے، تو یہ صرف انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں. انسانوں کے لیے صرف ہے. جہاں تک اللہ رب العالمین کی بات ہے تو اللہ رب العالمین کسی پر رحم کرنے کی وجہ سے وہ چھوٹا نہیں بن جاتا ہے، وہ نرم نہیں پڑ جاتا ہے، اس کے اندر جھکاؤ والی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. اس لیے یہاں پر آج ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بہت سارے ایسے گمراہ فرقے ہیں جو اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں ان صفات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں، اور معنی بدلنے کے لیے اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے عقل کو آگے کرتے ہیں. شرعی دلیل کو وہ وہاں پر بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، شرعی دلیل کو نہیں مانتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دونوں طرح کے جواب دیے گئے ہیں، تو ان کی بات قابل قبول نہیں ہے. مالک یوم الدین، یہ جو الدین، مالک کا مطلب مالک، یوم کا مطلب دن، اور دین کا مطلب ایک تو دن جو ہم اردو میں رات کے مقابلے میں دن بولتے ہیں، اور دین کا لفظ بھی آیا ہوا ہے. دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی قانون، شریعت. دین تو قیامت یہاں پر مراد قیامت نہیں ہے. دین کا جو اصل معنی ہے وہ ہے بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے نا. دین کا اصل جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ بدلہ. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں دین کے لفظ کے تعلق سے، پھر قیامت کے دن کو جو ہے وہ بدلے کا دن کہا گیا، وہ ہم بعد میں سمجھیں گے. پہلے ہم لفظ دین کو سمجھ لیتے ہیں. تو دین کا معنی کیا ہے؟ بدلہ. دین کا ایک دوسرا معنی ہے وہ ہے عمل. دین کا دوسرا معنی کیا ہے؟ عمل. جیسے لکم دینکم ولی دین،
لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو دین کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ عمل۔ اور یہ جو ہم دین بولتے ہیں کہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کی آیت ہے کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، تو اس دین کا معنی کیا ہے؟ دھرم۔ اس دین کا معنی دھرم، لیکن یہ کوئی الگ معنی نہیں ہے، یہ اصل میں یہ جو دین کہا گیا ہے، یہ دین بدلہ اور عمل دونوں چیزیں دین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جو ہم جس کو دین بولتے ہیں نا، دین اسلام، یہ جو ہے اس کے اندر بدلہ اور عمل دونوں معنی پایا جاتا ہے۔ بدلہ کیسے پایا جاتا ہے؟ کہ ہم دین پر جو عمل کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں بدلہ، اصل میں کیا ہے؟ بدلہ۔ ہم جو کوئی بھی دین پر عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بدلہ ملے، ہمیں کیا ملے؟ بدلہ ملے۔ اور اسی بدلے کے لیے کہا جاتا ہے کما تدین تدان، ایک عربی زبان کے اندر مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ تو عربی میں کہا جاتا ہے کما تدین تدان، جیسے تم دین اختیار کرو گے ویسے تمہارا بدلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں وہ مقولہ کیا ہے؟ اردو میں اگر بولا جاتا ہے تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر الدین جو مالک یوم الدین ہے، تو دین کو ہم دین اسلام نہ سمجھے، دین کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ بدلہ۔ اس لیے ترجمہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ بدلے کا دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت یا آخرت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت کے دن کو بدلے کا دن کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اصل بدلہ کہاں ملے گا؟ دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن ہر حال میں کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، لا محالہ طور پر، یقینی طور پر، بلا شبہ وہ دن بدلے کا دن ہے، انسان کے عمل کے بدلے کا دن ہے، کہ انسان جیسا عمل کرے گا اسی حساب سے انسان کو بدلہ ملے گا، ہے نا؟ تو ابھی کیا ہے کہ قیامت کے روز کو بدلے کا دن کہا جاتا ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک کے تعلق سے کل بات آئی تھی رب کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب مالک کی بات کہی جاتی ہے تو کیسا مالک ہے وہ؟ کہ ایسا مالک جو اپنی تمام ملکیت کا مالک ہے، اور تمام ملکیت میں کلی تصرف ہے، یعنی اختیار ہے مکمل طور پر اس کا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے الرحمن الرحیم میں سوال، یہاں پر بھی ایک سوال۔ بدلے کے دن کا مالک یعنی قیامت کے روز کا مالک کہا گیا، تو دنیا کا مالک نہیں اللہ تعالیٰ، دنیا کا بھی مالک ہے نا، تو پھر آخرت کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ آخرت کے دن کا مالک ہے وہ، کیونکہ مالک مطلب بادشاہ، جس کی ملکیت چلے، جس کی بادشاہت چلے، تو یہ جو بادشاہت ہے، بادشاہت کا اصل اظہار وہ آخرت کے دن ہی ہوگا، آخرت کے دن ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین آخرت کے روز پکار کر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو زبردست ہے اس کی ہے۔ اور دنیا کے اندر، حالانکہ دنیا کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے انسانوں کو،
اس لیے انسانوں میں حکومت منتقل ہوتی رہتی ہے. اصل تو کائنات کے اندر ہر حال میں اللہ رب العالمین کی حکومت ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کیا بنایا؟ نائب بنایا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی کامل ملکیت، ایک تو مالک ہوتا ہے نا، تو کامل ملکیت اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوگا. قیامت کے روز اللہ رب العالمین بولے گا، اللہ تعالیٰ بات کرے گا، تو وہاں پر اللہ کی بادشاہت ایسی ہوگی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی بولنے کی. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا الا من اذن له الرحمن، سوائے جس کو اللہ رب العالمین رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور کوئی بالکل ٹھیک ٹھیک بات کہے گا، درست بات کہے گا، سچی بات کہے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت وہاں پر ایسی ہوگی کہ کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت قائم ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور اپنے عدل اور اپنی تدبیر کے اعتبار سے انسانوں کو نائب بنایا کہ اللہ رب العالمین کی حکومت آخرت کے اندر ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، لیکن کامل طور پر اس کا اظہار نہیں ہوتا ہے. مثلا کامل طور پر کیسے؟ جیسے اللہ رب العالمین کی اگر حکومت ہوتی تو پھر سارے کے سارے مسلمان ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین کی مصلحت اور اس کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاٹھی سے ہر ایک کو ایک جیسا ہانکے. اللہ نے اختیار دیا، چاہیے راستہ اپنا یا وہ راستہ. ٹھیک ہے؟ تو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کا مکمل طور پر اظہار نہیں ہوتا، بلکہ آخرت کے اندر ہوتا ہے. اس وجہ سے آخرت کے دن کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو آخرت کے دن کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک. اس سے یہ لازم نہیں ہے دنیا کا مالک نہیں ہے، دنیا کا بھی مالک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. ٹھیک ہے؟ یہ سوال کا جواب مل گیا نا؟ تو یہیں تک رہنے دیتے آج انشاءاللہ. پھر اس کے بعد پھر دیکھیں گے. کل تو جمعہ، منڈے کو انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر منڈے تک میں ہوں یہاں پر. منگل کو گاؤں جانے کے لیے ٹکٹ ہے، دعا کیجیے آپ لوگ. اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو پھر آن لائن جاری رکھوں گا. ٹھیک ہے؟ واپسی پھر 20 دن کے بعد، تو 3 ہفتے جو ہے گیپ آ جائے گا. آن لائن کے بارے میں آپ لوگ مشورے کے لیے میں بولتا ہوں. آن لائن رکھا جائے کہ پھر واپس آ کر آف لائن ہی شروع کیا جائے؟ ہاں، مجھے بھی مطلب میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ جیسے ٹچ میں ہونا چاہیے. نہیں، ابھی جو آن لائن کریں گے نا، تو آن لائن میں آواز سمجھ میں، یہ جو ابھی آواز ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آن لائن میں تب تک زوم میٹنگ کر لیں گے نا. آئیڈیا